السلام علیکم محترم بزرگوں دوستوں، آج ہمارے ایپیسوڈ 4 میں آپ کے بیچ میں کچھ حدیثیں لے کے آیا ہوں پھر سے۔ تو حدیث نمبر 51 سے میں سٹارٹ کروں گا، اور ہمیں سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں حدیثوں کے بارے میں پھر سے بتاؤں گا۔ تو حدیث نمبر ہم 51 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے حضرت معاذ سے جب کی، وہ آپ کے ساتھ ہی ایک ہی کجاوے پر سوار تھے، فرمایا معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا معاذ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا معاذ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہوا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے شہادت دے اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت معاذ نے آخرکار اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو، اپنے آخری وقت میں حدیث لوگوں سے بیان کر دی۔ فائدہ: جن حدیثوں میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار پر دوزخ کی آگ کو حرام ہونا مذکور ہے، شارحین نے ان جیسی احادیث کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے، یعنی کفار و مسکرین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، گو برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزخ میں ڈالا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر یہ شہادت دی، اس کی زندگی مکمل طور پہ دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ تو یہ حدیث نمبر 51 تھی۔ حدیث نمبر 52 52 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ حدیث نمبر 53 حضرت رفاع جوہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں یعنی حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو اور گواہی دے کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث نمبر 54 حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر کہے اور اسی حالات پر اس کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 55 حضرت ایاز انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت والا قیمتی کلمہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بڑا رتبہ و مقام حاصل ہے۔ جو شخص اسے سچے دل سے کہے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ دنیا میں تو اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے باج پرس فرمائیں گے۔ فائدہ: جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پر جان و مال کی حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ شخص ظاہری طور پر مسلمان ہے، لہذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا مال لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 56 حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی اس طرح دی
کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حدیث نمبر 57۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خوشخبری لو اور دوسروں کو بھی خوشخبری دے دو کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 58۔ حضرت ابو حردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 59۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھیں۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سطر جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے ہیں اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسرا سطر امت گناہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ حدیث نمبر 60۔ حضرت اتبان بن مالک انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 61 پر پہنچتے ہیں۔ حضرت انس رسول اللہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھا اور جو اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو۔ حدیث نمبر 62۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا کہ اس کو اللہ کی یاد سے ہے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا، اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ حدیث نمبر 63۔ حضرت جاکر بن عبداللہ سے روایت کہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا چاہیے، اس کے برابر کسی کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، تو وہ گناہ ہے بہت بڑا۔ حدیث نمبر 64۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت نباس بن سمعان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو یقیناً اس کی مغفرت ضرور ہو گئی۔ کسی کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ حدیث نمبر 66۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے رات کو کوئی آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے ایک خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں اپنے حال پہ رہنے دو تاکہ یہ اعمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، معاذ، تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے عذاب نہ دیں۔ حدیث نمبر 68۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان دو گناہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔ حدیث نمبر 69۔ حضرت جریر سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، کسی کے ناحق خون میں ہاتھ نہ رنگے ہوں، تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا۔ تو آج کے لیے محترم بزرگوں دوستوں اتنا ہی۔ تو جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، جس سے کہ ہم آپ کو حدیث کی جانکاری، قرآن کی جانکاری جو ہندی میں دے سکوں وہ آپ کو دیتا رہوں گا۔ جو مسنون دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جن سے ہم پڑھ کے ہم اپنا ثواب کما سکتے ہیں، اپنے چلتے پھرتے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، پانی پینے کی دعا، کھانے کی دعا، نہانے کی، باہر جانے کی دعا، سفر کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، پڑھنے لکھنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہ کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، جس سے کہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔